پہلا تعارف، پہلا جملہ اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہیں کن پر؟ کفار پر۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ پہلے اللہ پاک یعنی چاہتا تو یہ کر دیتا، ایسے بتا دیتا، یہ جو میرے حضور کے غلام ہیں ان میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جیسے میں نے گنوا دیا آپ کو پہلے کہ یہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، پاکیزہ رہنے والے ہیں، اور ساری صفتیں ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن قرآن پاک نے پہلی بات کی اشداء علی الکفار، وہ یار کے دشمنوں پر سخت ہیں۔ یار کے دشمنوں پر کیا ہے؟ ذرہ برابر بھی حضور کے بارے میں، تاجدار کائنات کے بارے میں، فخر موجودات کے بارے میں، رحمت عالم کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بات کر دے، فرمایا صحابہ کرام اتنے سخت ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے گوارا ہی نہیں کرتے۔ بات کیا ہے؟ گوارا۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے اس معاملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر تھا کہ جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرتا، استغفر اللہ، ناگوار بات کرتا، آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ کیا ہوتا جی؟ چہرے پر جلال آتا، چہرے پر جلال آتا، اور پھر تلوار ہوتی ہاتھ میں گھماتے۔ اور آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث پاک، بلکہ قرآن پاک کی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قرآن ہے، کیا ہے؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے رب کی قسم، کہا محبوب تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، فلا وربک لا حتی، یہاں تک، یحکموک، جو آپ کو اپنا حکمران تسلیم نہ کرے، آپ کو بادشاہ نہ مانے، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ طلب، کہ جب دو شخصوں کی لڑائی ہو جاتی، کتنے جی؟ دو۔ ایک کون ہے؟ سب جانتے ہوں گے، مسلمان ہے، کیا ہے جی؟ بولو ذرا۔ اور دوسرا کون ہے؟ یہودی ہے۔ جھگڑا ہو گیا دونوں، اور قرآن سے بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی معاملے میں زمین پر یا کسی چیز پر جھگڑا تھا، وہ لے گئے کدھر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہودی لے گیا تھا، اس نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے آقا کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو حضور نے فیصلہ اس بات کو سنا، اور حضور عادل ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کرنے والے۔ آقا نے مقدمہ سنا، کون سامنے ہے؟ بولو جی۔ اور دوسرا کون؟ حضور نے جو فیصلہ فرمایا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جو کیس تھا، مقدمہ تھا، یہودی اس میں سچا تھا، اور مسلمان جو تھا نام نہاد مسلمان، وہ غلط مقدمہ لے کر یعنی کہ اپنے حق میں لینا چاہتا تھا۔ تو حضور نے کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ باہر نکلے، بڑی مشہور بات ہے، باہر نکلے، وہ دوبارہ جھگڑا ہو گئے۔ اس نام نہاد مسلمان نے کہا، اس نے کہا جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اس فیصلے کو میں، یہودی نے کہا بدبخت تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی نبی نے فیصلہ کیا، یہ دنیا کے فیصلے ہیں، ہاں جی تو انہوں نے کیا، میں نہیں مانتا، استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ کہا، کہنے لگا اچھا تو کن کا فیصلہ مانتا ہے؟ اس نے کہا میں صدیق اکبر کا فیصلہ مانتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کا جی؟ آ گئے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ۔ جب آپ کی بارگاہ میں آئے نا تو آپ نے فرمایا ہاں جی کیا مقدمہ کیا ہے؟ انہوں نے پیش کیا۔ یہودی بولا، اس نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہ آپ یہ فیصلہ ضرور سنیں، مقدمہ ضرور سنیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں حضور نے کر دیا، آقا علیہ السلام نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مقدمہ کیس سنا ہی نہیں، فرمایا چلے جاؤ، جو فیصلہ حضور کر دیں، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کو حق نہیں پہنچتا اس مقدمے کو سنے، چلے جاؤ یہاں سے، جو فیصلہ یعنی حضور کا ہے وہی میرا فیصلہ۔ پھر باہر آ گیا، وہ مسلمان جو تھا نام نہاد منافق تھا، مسلمان کہنا بھی اس کو توہین ہے۔ اس نے باہر آ کر پھر کہا، اس نے کہا جی میں نہیں مانتا اس فیصلے کو،
کہاں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جب بڑی عدالت کی بات ہو جائے تو بڑی عدالت سے چھوٹی عدالتوں میں فیصلے مقدمے نہیں آتے۔ اس نے کہا اب دیکھیں میں تیرے نبی کے پاس لے گیا ہوں، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا ہوں، اب تو کس کا مانے گا؟ اس نے کہا نہیں جی میں تو عمر فاروق سیدنا عمر بن خطاب کے فیصلے کو مانوں گا۔ آ گئے تھے دونوں، مقدمہ شروع ہوا، بات انہوں نے شروع کی تو پھر یہودی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا جی پہلے میری بات سن لیں۔ فرمایا سناؤ۔ کہ اس مقدمے کا فیصلہ تاجدار کائنات نے میرے حق میں کر دیا، میرے حق میں کیا ہے، تو اب آپ کی مرضی، آپ بھی سن لیں، جو کرنا چاہیں آپ کو اجازت، میں یہ حق دیتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آپ کی مونچھیں بڑی تھی، جب آپ کو جوش آتا، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے، مونچھیں پکڑتے اور یوں کرتے، آپ کا رونٹا رونٹا جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، یعنی غیرت ایمانی اس قدر تھی۔ آقا علیہ السلام سے محبت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس قدر دل میں سمائی تھی کہ بس جب سنا کہ حضور نے فیصلہ کیا ہے اور یہ بدبخت نہیں مانتا، تو آپ نے اچھا اب کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے اچھا عمر تمہارا فیصلہ کرتا ہے۔ اندر گئے، اب وہ نام نہاد جو مسلمان تھا وہ خوش ہوا، بھی اندر گئے ہیں، واپس آ کر کوئی فیصلہ ہی کریں گے، تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، لڑائی تلوار کو لہرایا، آتے ہی ایک ہی وار کے ساتھ اس نام نہاد مسلمان کا گردن اڑا کر رکھ دی۔ جب گردن اڑا کر رکھی تو ایک شور مچ گیا۔ اب جو وہ یہودی تھا وہ بھی ڈر گیا، بھی کیا ہو گیا، اور جو وہاں مسلمان بیٹھے تھے دوسرے وہ بھی، ان کے کیا ہوا، ایک شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ بس یہ شور جب اٹھا، لوگ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ حضرت عمر نے یہ کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی ادھر سے جبریل امی آ گئے۔ جبریل امی یہ ایت لے کر آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے تاجدار کائنات، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، بے ایمان کو مارا، کافر کو مارا۔ فرمایا حبیب جو آپ کے فیصلے پر اختلاف کرے، فرمایا اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، اور اس کا حق ہی نہیں کہ میرا حبیب فیصلہ کرے۔ فرمایا اے ایمان والو سن لو، اب قیامت تک، اب کیا ہوگا؟ قیامت تک جو حضور نے فیصلہ کر دیا، جو حضور نے کہہ دیا، فرمایا گردن جھکا لو، ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں حضور کو حاکم مانو۔ حضور کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک اور بات بھی یہ ثابت ہوئی، جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو جب حاکم مر جاتا ہے تو اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کتنے آئے کتنے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قانون بنائے، ہوئے ختم کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر کتنے تھے، کوئی پھانسی پر لٹکایا گیا، کسی کا طیارہ جو تھا وہ کریش ہو گیا، بڑے بڑے وقت کہ بادشاہ تھے، لیکن جیسے ہی گئے جو انہوں نے کیا تھا، بلکہ کیا ہوا، بعد ایسی چیزیں تھیں اسمبلیوں میں آ کر اس کو بدل دیا۔ لیکن فرمایا قیامت تک حضور تمہارے حکمران ہیں۔ مسلمانوں سنو، ہر بات کرتے ہوئے فرمایا تمہارا فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے آئے گا، پھر خدا کی بارگاہ میں آئے گا، اور جو فیصلہ مصطفیٰ فرما دے، فرمایا جو مان لے وہی مسلمان ہے، جو نہ مانے، قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا رب اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ یہ کیا تھا؟ اشداؤ، بولو بھائی۔ اب ایک اور بڑی لطیف بات سناؤں آپ کو، اور کوئی بات بھی میں کوئی لطیفوں والی کتاب سے نہیں سنا، قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں۔ لطیف اس لیے کہتے ہیں، لطیف اس بات کو کہتے ہیں جو بڑی پیاری بات ہو، جس سے لطف آئے، جس سے، اب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک امام ہے، کیا ہے؟ نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو کیا کرتا؟ نماز پڑھاتا، اور ہر نماز میں جو فجر کی نماز ہوتی، اس میں سورہ عبس و تولی، سورہ نبا اس کو کہتے ہیں، 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، وہ پڑھتا تھا، یعنی ہر روز بلا ناغہ
جب فجر کی نماز پڑھاتا تو کیا کرتا جی؟ بولو ذرا، سورہ اما یتساءلون، اس کو سورہ نبا بھی کہتے ہیں، وہ پڑھتا۔ اب کیا ہے بھی قرآن کی صورت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ جب ہر روز پڑھتا تو کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ حضور فلاں علاقے کا فلاں قبیلے کا ایک امام جب جاتے ہیں یہ سورت ضرور پڑھتا ہے، آپ نے اس کو بلا کر لاؤ۔ بلاوا بھیجا، اور تفسیر ضیاء القرآن اور بھی باقی تفسیروں کے اندر ہے، لیکن میں سب سے وہ بتا رہا ہوں، بڑی آسانی سے مل جاتی، عام بندہ بھی پڑھ سکتا اس کو۔ جسٹس پی کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کون سی ہے؟ ضیاء القرآن، بڑی مشہور ہے، اس کو پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو کیا کیا جی؟ بلاوا بھیجا، بھی آؤ نا۔ اس سے پوچھا امام صاحب جب آپ ہر روز نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ عبس وتولی اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب تھا، سنیں، اس نے کہا جی قرآن کی صورت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو جو میں مرضی پڑھوں، قرآن ہے نا، کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے بات اور یاد ہے، وہ کیا؟ ایک موقع پر حضور نے ایک صحابی کو بھی امام بنا کر بھیجا تھا، اور وہ ہر روز قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا جی؟ آخری رکعت میں کیا پڑھتا جی؟ تو صحابہ کرام نے آ کر حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ، جو آپ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا نا، امیر بنا کر بھیجا، وہ ہر رکعت میں جو دوسری رکعت ہوتی ہے ہر نماز میں جماعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ حضور نے اسے بلایا نہیں ہے، حالانکہ حضور ہیں، کیا ہے؟ بلایا نہیں، آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ اس سے پوچھو، یعنی امام کی شان ہوتی ہے، اس کو طلب نہیں کرتے، اس کو طلب حضور بتانا چاہتے، حضور کروڑوں اماموں کو طلب کر سکتے ہیں، لیکن حضور کریم آقا میسج دے رہے تھے، اس کو بلایا بھی نہیں، ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جا پوچھ کے آ۔ کیا پوچھنا ہے بھئی؟ تو قل هو اللہ احد کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ سورہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ سورہ توحید ہے، یہ مجھے پیاری لگتی ہے۔ جب آتا ہے ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرا ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، میری روح عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اس نے یہ جواب بھیجا، کیا بھیجا؟ تو حضور نے فرمایا، پھر دوبارہ اس کو بھیجا واپس سے، فرمایا جا اسے کہہ دے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر قرآن محبت سے پڑھا جائے تو قرآن کی صورت وہاں پہنچاتی ہے جہاں بندے کی سوچ نہیں جا سکتی، لیکن قرآن بغض میں پڑھا جائے، حسد میں پڑھا جائے تو قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یہ قرآن ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کر گمراہ ہو گئے، بس عین غین نکالتے ہیں، عین غین، قرآن نیچے نہیں جاتا، یہاں سے نیچے نہیں جاتا۔ فرمایا قرآن تو وہ ہے جو نیچے جائے، دل میں اتر جائے، سینہ ٹھنڈا کر دے، دل اور دماغ میں حضور کا عشق اتار دے۔ عشق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس سے پوچھا، بتا بھی یہ سورت کیوں پڑھتا؟ تو اس نے کیا کہا جی؟ قرآن کی سورت۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا پھر ہماری بھی کچھ اور صورت ہے۔ کہا جی آپ کی کیا صورت ہے؟ فرمایا ذرا اپنا امامہ شریف اتار۔ اس نے امامہ پہنا ہوا تھا، اس نے اتارا تو نیچے ٹینڈ تھی۔ کیا تھی؟ کس الراس، سر منڈا ہوا تھا، سر منڈا ہوا تھا، اور آنکھیں اس کی اندر کو دھنسی ہوئی تھی، آنکھیں اندر کو۔ تو جب سر سے ہٹایا تو کیا تھا؟ بولے ذرا، سر۔ سیدنا فاروق اعظم اٹھے، اندر گئے، تلوار لائے، تلوار لا کر اس کا سر اڑا دیا۔ جب سر اڑایا نا، اس کا سر قلم کیا، شور مچ گیا کہ سیدنا فاروق اعظم نے امام مار دیا۔ کیا مار دیا؟ آپ نے فرمایا امام نہیں مارا، حرام مارا تھا امامت پر، لیکن بدبخت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تھا۔ وہ آیت اس لیے قرآن کی پڑھتا تھا، اس میں اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی سخت بات کی،
کیا کیا ہے تھوڑی سی، تو اس کو وہ ہر روز پڑھتا تھا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں اشداء علی الکفار کہ صحابہ کرام کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے بارے میں کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں کسی غیر کی. ان کے دھیان میں، ایمان میں، گمان میں ہر وقت حضور کی ذات ہوتی تھی. آقا کے لیے جیتے ہیں، حضور کے لیے کھاتے ہیں، حضور کے لیے پیتے ہیں. آقا کھائیں تو کھاتے ہیں، آقا پئیں تو یہ پیتے ہیں، یا یوں کہہ دیتا ہوں آقا پلائیں تو یہ پیتے ہیں. گھر بار سب کچھ حضور پر قربان. آقا علیہ السلام پر کیا ہے؟ تو یہ کیا تھے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے. کیوں؟ کہ حضور کا عشق جو تھا، حضور کا عشق ہر وقت ان کے سینوں میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا. اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جان کی. اور یہاں پر حضرت عمار بن یاسر، یہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں. کیا ہیں؟ ایک جنگ میں حضور اکرم، غزوہ احد تھا، اور آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. ظالموں نے، بدبختوں نے، کافروں نے حضور کی طرف تیر پھینکے. کیا کیا جی؟ 70 سے زیادہ تیر تھے، حدیث پاک میں آتا. اب یہ دیکھ رہے تھے، وہ چھپ کر جو تھے وار کر رہے تھے. پہاڑ تھا اور پہاڑی کی اوٹ میں سے کیا کر رہے تھے؟ تیر پھینکنے لگے تھے. حضرت عمار کی نظر پڑ گئی تھی. حضرت آگے آ کر اپنا سینہ کر لیا تھا. 70 سے زیادہ تیر حضرت سیدنا عمار کے سینے میں پوست ہو گئے تھے. جب پوست ہو گئے اور زمین پر گرے تو تاجدار کائنات تشریف لائے، سامنے تھے حضور بھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کوئی آخری خواہش؟ کہا ہاں حضور آخری خواہش ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور اپنے قدم مبارک آگے کریں. حضور نے قدم مبارک جب آگے کیا تو اس نے اپنا سر مبارک، حضرت عمار نے اپنا سر مبارک سرکار کے قدموں پر رکھا، اور پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ جو دنیا میں آئے گا وہ جائے گا، یہ تیرا قانون ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں جنگ کے اندر، جہاد میں بھی موت نے آنا ہے اور بستر پر بھی موت نے. لیکن میری دعا قبول کر لے، اگر میری روح جو ہے وہ حضور کے قدموں پر پرواز کر جائے، میرا سر حضور کے قدموں پر ہو اور روح پرواز کر جائے، باری تعالیٰ یہی صلہ مانگتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمار کا جو روح تھی وہ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر پرواز کرتی. تو یہ کیا ہے؟ اشداء. تو جو کہنا، یعنی جب حضور کی بات، ہم بڑے نرم ہیں، بڑی محبت، بڑا پیار ہے. کیا ہے یہ؟ کیا روح ما بینہم، اگلا جملہ کیا ہے؟ روح ما. وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں بڑے جذباتی ہیں، فلاں لوگ بڑے جذباتی. بھئی حضور کی بات ہو، حضور کی بات ہو، آقا علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو، حضور کی ناموس کی بات ہو، تو میں کہتا ہوں یہ جذبات بہت کم ہیں، اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس سے بھی. کیونکہ یہاں بات ایسے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن، کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. کب؟ جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ اعزاز حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ کے والد گرامی بھی حضور کے صحابی ہیں، خود بھی حضور کے صحابی ہیں، بلکہ یار غار ہیں، تمام تر صحابہ میں سب سے افضل ہیں. ان کا آگے بیٹا بھی حضور کا صحابی اور ان کے پوتے بھی حضور کے صحابی، 4 نسلیں حضور کے غلام ہیں. تو آمنے سامنے بیٹھے تھے، بڑی توجہ طلب بات. تو بات ہونے لگی کس کی؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کی. کس کے ساتھ؟ اپنے والد کے ساتھ. ایک جملہ کہا، آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، لیکن ایمان تازہ کر دیتا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا ابا جان، جب فلاں غزوہ کے اندر، بدر تھا یا احد تھا، کئی بار ایسا ہوا آپ میری تلوار کے نیچے آئے، آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دی. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے
اور جلال میں آ کر کہا کہ بیٹے سن، تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو حضور کا دشمن سمجھ کر مار دیتا۔ میں نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا کیوں، کہ جن کی نگاہوں میں حضور ہوں، جن کی نگاہوں میں تاجدار کائنات ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہو، انہیں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ تو صحابہ کرام عملی مظاہرہ کرتے تھے کہ اشدّ علی الکفار، وہ کیا تھا؟ فرمایا ہر ایک کے لیے نرم تھے، ہر ایک کے لیے، لیکن حضور کے دشمن کے لیے اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے سا اشدّ علی الکفار کے کافروں پر سخت ہیں کہ وہ بیٹھے مدینہ پاک میں ہیں اور کافر دور کئی میل دور کانپ رہے۔ کیوں کانپنے؟ وہ جانتے ہیں کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں نا، وہ اپنے آقا کی عزت پر، ناموس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے آگے رحماء بینہم، رحماء، فرمایا یہ سختی پہلے بیان کر دی اور آگے صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ آپس میں کیا ہیں جی؟ اپنا کھانا بھی اٹھا کر دوسرے کو دیتے ہیں۔ اپنے ایسا ہے کہ 7 صحابہ کرام، کتنے جی؟ ایک جنگ کے اندر ایک وقت میں سب کو تیر لگتے، 7 کا آخری وقت ہے، پیاس لگی ہے، کیا ہے؟ ایک کہتا ہے پانی، کیا؟ اس کا کوئی رشتہ دار دوسرا وہ بھی جنگ میں شامل تھا، وہ پانی لے کر آ گیا۔ وہ کیا لے آیا؟ پانی لے کر آیا۔ جب پانی لے کر پہلے کے پاس پہنچا نا، اب اسے شدید پیاس ہے، زخمی ہے، گرمی کے دن ہے۔ جب اس کو پانی دیا نا، اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، میرا وہ بھائی زیادہ زخمی ہے۔ یہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانی۔ اس کو احسار کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے غلام دوسرے مسلمان کے لیے اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے، اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اپنے اوپر اسے کیا کرتا ہے؟ فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو فرمایا، اس نے کہا نہیں یہ پانی اس کو پلائیں، یہ پانی دوسرے کو۔ جب دوسرے کے پاس اس نے کہا پانی، وہاں پہنچے تو اس نے بھی نہیں پیا۔ اس نے کہا وہ جو تیسرا ہے نا، لگتا اس کو زیادہ پیاس ہے، اس کو دے۔ آج ایک ہم ہیں ایک دوسرے سے چھینتے، شادی بیاہ ہوتی ہے وہاں پر جو کھانا چلتا ہے استغفر اللہ، وہ ایسے لگتا ہے بس پتہ نہیں یہاں کوئی حشر جو ہے وہ بپا ہو گیا۔ ایک ہم ہیں جو دوسرے کا حق کھاتے، ایک ہم ہیں جو دوسرے کا نوالا چھین رہے ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابہ کرام ہیں جو سب کچھ حضور کے لیے دے رہے ہیں، اپنا کھانا بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، تنگی تک کے دن تھے نا، اسر کے دن تھے، کھانا نہیں ہے تو وہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فلاں گھر کے اندر 3 دن ہو گئے ہیں کہ فاقے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ بازار جاتا ہے، کوئی چیز تلاش کرے، ان کو دے۔ ایک سری ملتی ہے بکرے کی، کیا ملتی؟ وہ سری خرید لاتا ہے اور خرید کر انہیں دے دیتا، کیونکہ پتہ ہے کیا ہے؟ فاقے ہیں، کھانا نہیں گھر میں، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں۔ جب ان کے گھر سری پہنچتی ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی سری آ گئی، اب پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اب وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں کتنے ہوئے ہیں جی؟ 3۔ لگتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں انہیں زیادہ دن ہو گئے ان کے گھر میں فاقہ، اس سے پہلے کہ ہم پکائیں، ہم اپنے بچوں کو کھلائیں، یہ حقدار وہ زیادہ ہیں۔ ہمارے ہمسائے کیا ہیں؟ اب ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جھگڑا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جو قریب ہیں نا، ہمسائے ہیں، دکانیں قریب ہیں، گھر قریب، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمسائے کے حقوق بیان کیے اور صحابہ کرام کی یہ جو تھی نا، یہ بتایا کہ وہ کیسے تھے۔ تو کیا انہوں نے نہیں پکایا، اگلے گھر بھیج دیا۔ جب ان کے گھر میں پہنچا وہاں بھی فاقہ تھا، ان کا جی ہم پکا لیں تو ہم سے زیادہ مستحق اگلا گھر ہے۔ پورے محلے کے اندر وہ سری گھومی۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ اس کے گھر چلے جائے، وہ زیادہ حقدار، گھوم کر آخر پہ اسی کے گھر آئی جو خرید کر آیا تھا۔ اس نے پھر پکایا اس کو،
پکا کر شوربہ زیادہ بنا دیا. اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا جب تم سالن بناؤ تو اس میں کیا کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں, مسلمانیت ختم ہو رہی ہے, صحابہ کرام کی زندگی سے ہم دور ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ کیا ہے, اشداء علی الکفار, کافروں پر کیا ہے جی, روح ما بینو, آپس میں بڑی محبت ہے, آپس میں بڑا پیار ہے, آپس میں یہ ہے کہ سب کچھ اپنوں کے لیے قربان کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہے.